بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تمام تعریفیں رب تعالیٰ کی ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کی آل پر، تمام امت مسلمہ پر، اور کروڑہ دعائیں ہیں مریضوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے، یوم جمعہ ہے، اور یوم جمعہ کو تمام دنوں پر سبقت ہے۔ یہ دن افضل ترین دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان مساجد میں جاتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک وبا پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اس کی وجہ سے حکومت کو احتیاطی تدابیر کی صورت میں احتیاط کرنے کے لیے مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات پر پابندی لگائی۔ ظاہری بات ہے کہ حالات کے پیش نظر حکومتوں کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یاد کریں وہ وقت کہ جس وقت مجھ سمیت میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر سے کرفیو ہٹاؤ، فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کے لوگوں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے دو، فلسطینیوں کو بیت المقدس میں نماز جمعہ ادا کرنے دو، تو اسرائیلی یہودی فوج انہیں روکتی تھی۔ ہندوستان نے کشمیریوں کو ان کے گھروں میں بند کیا، ان کا رزق روکا، ان کا پانی بند کیا، ان کی بجلی بند کی، ان کا گیس بند کی، انہیں گھروں میں محصور کر دیا، بند کر دیا، حتیٰ کہ عید اور جمعہ کے اجتماعات سے انہیں روکا گیا۔ اور مجھ سمیت میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے پوری دنیا سے کہ یہ کرفیو ہٹاؤ، کشمیریوں کو، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، وہاں کے رہنے والے انسانوں کو دنیا کے دوسرے انسانوں کی طرح وہ تمام حقوق اور آزادیاں دو۔ تو سب نے اپنے کان بند کیے، سب نے اپنی آنکھیں بند کی، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ عذاب پوری دنیا پر آیا، اور پوری دنیا کو، بڑے بڑی ترقی یافتہ ممالک کو بند کرا کے رکھ دیا، تمام اداروں کو، سپر پاور امریکہ جیسے ملک کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب آج بھی صحیح معنوں میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نازل ہوا ہے، پوری دنیا آج کیوں بند ہے، اور نہ جانے کب تک بند رہے گی۔ کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے، ڈیڈ لائن دینے کو تیار نہیں ہے کہ 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ کے بعد یہ وبا ختم ہو جائے گی، اور دنیا کی تمام تر جو سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں زندگی ایک بار پھر رواں دواں ہو جائے گی۔ سب بے بس ہیں اس وبا کے سامنے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جس انداز میں بڑی طاقتوں نے چھوٹی طاقتوں کو کچلا ہے، ان کے حقوق سلب کیے ہیں، یقینی طور پر اس کی سزا جو ہے رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں دنیا میں بھی ملنی ہے، اور وہ مل رہی ہے۔ آج بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، آج بھی اس بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس وبا میں یہ دنیا جو اس کے چنگل میں جو پھنس چکی ہے، وہ کیوں پھنسی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وبا کے شکنجے کے اندر اس وبا نے تمام دنیا کو اپنے شکنجے میں کیوں لیا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام عام کریں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم کشمیریوں کے کرفیو کو ختم کریں، تو انشاءاللہ پوری دنیا کا کرفیو ختم ہو جائے گا۔ آج ہم کشمیر کے مسلمانوں پر، کشمیر کے انسانوں پر ظلم بند کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی رحم و کرم فرمائے گا، اور یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔